آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہم نے درخواستیں دی تھیں، آج آخری ہیئرنگ تھی۔ تمام تفصیلات اور جو ثبوت تھے پہلے بھی رکھے گئے تھے، آج دوبارہ ان کا ذکر بھی ہوا۔ کوشش کی گئی کہ وہ یہ تاثر دے سکیں۔ ممبران ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، ممبر نہیں ہیں، اس لیے ان کی درخواست پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے وکیل نے یہ کہا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ یہ چند لوگوں کا ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ جماعت پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہے۔ جس جماعت کے لیے ورکروں نے اپنا خون پسینہ دیا وہ اس پارٹی کے برابر کے شریک ہیں کہ ایک ٹولہ جو اس کو پرائیویٹ اینٹی سمجھتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان وکیلوں کے خلاف جو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پتنگ ہے جو جب اپنے مقصد سے کٹی تو اس کو لوٹا گیا، اس کو لوٹا اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کو لوٹا ان اجرتی سیاستدانوں نے، اس کو لوٹا اس پارٹی کے کنگلوں نے جو اب ارب پتی ہے۔ اب وکیلوں کی باری ہے۔ ایک وکیلوں کا ان پروفیشنل گروپ ہے جو پارٹی پہ قبضہ کرنے چاہ رہا ہے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہم نے درخواستیں دی تھیں، جس پہ ہم نے ثبوت سمیت یہ الزامات لگائے تھے کہ یہ ایک مکمل فراڈ، ایک مکمل ناٹک ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لاکھوں ممبرز ہیں ان کا بنیادی آئینی حق، ان کا بنیادی قانونی حق الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اور ان کا پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق وہ بنیادی حق سلب کیا گیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے اور اپنی صوابدید پہ پارٹی کی قیادت کا انتخاب کر سکیں۔ آج آخری ہیئرنگ تھی۔ تمام تفصیلات اور جو ثبوت تھے پہلے بھی رکھے گئے تھے، آج دوبارہ ان کا ذکر بھی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف سے کوشش کی گئی کہ وہ یہ تاثر دے سکیں کہ یہ جو ممبران ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، یہ چونکہ ان کے بقول ممبر نہیں ہیں، اس لیے ان کی درخواست پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی انہوں نے دلیلیں دی، لیکن میں دو باتیں آج کی کارروائی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک اہم ہے اور جس سے آپ کو یہ جو بیماری ہے، روٹ کاز، وہ یہ ہے کہ ان کے وکیل نے یہ کہا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ یہ ہے وہ اصلی وجہ کہ یہ اس کو چند لوگوں کی پرائیویٹ اینٹی سمجھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتیں یہ پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پبلک اینٹی ہے۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، ان پہ پاکستان کا آئین بھی لاگو ہوتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے وہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ یہ چند لوگوں کا ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، جس کو میں آپ سب کے سامنے کھلے عام مسترد بھی کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ جماعت پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے۔ جس جماعت کے لیے ورکروں نے اپنا خون پسینہ دیا وہ اس پارٹی کے برابر کے شریک ہیں، با اختیار ہیں، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں،
کہ ان کو صرف جیلوں میں جانے کے لیے یا سڑکوں پہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے کہ ایک ٹولہ جو اس کو پرائیویٹ اینٹی سمجھتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے. یہ ایک بنیادی نقطہ تھا. دوسری بات انہوں نے جو ممبرشپ کے حوالے سے کی تو میرے وکیل نے آج الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر پڑھ کے سنائے جس میں انہوں نے میری ممبرشپ کی تصدیق کی تھی. ایک دفعہ نہیں بارہا تصدیق کی تھی. اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ نہ صرف تصدیق کی تھی بلکہ سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ دیا, حنیف عباسی کا کیس پیرا 54 جس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کی ممبرشپ کی تصدیق وہاں پہ بھی ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ کا فیصلے کا ذکر کیا, الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا ذکر کیا بارہا. تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان وکیلوں کے خلاف جو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں, یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں, یہ کھلا جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کی جائے. آپ کے اپنے آرڈر موجود ہیں کہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے, نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے, یہ بھی ان کے فیصلے میں تحریر ہے. تو یہ کیسے یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں ان کے خلاف اس سے کارروائی کی جائے اس لحاظ سے بھی. اب جو اصلی موٹی بات, شفاف انٹرا پارٹی الیکشن اور شفاف قومی الیکشن یہ لازم اور ملزوم ہے. ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے, ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن بھی بنیادی آئینی حق ہے. اگر یہ حق عوام یا پارٹی ورکر کو نہ دیا جائے تو وہ اپنی مرضی کی قیادت پارٹی میں نہیں الیکٹ کر سکتے. اس کا مطلب ہے عوام نہیں آئیں گے الیکشن میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اینٹیز بنا کے بیٹھے ہیں, جو آج انہوں نے تسلیم کیا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پی ٹی آئی پرائیویٹ اینٹی ہے, یہی میں کہتا آ رہا ہوں آپ سب کے سامنے کہ یہ سیاسی جماعت چند اشخاص اور خاندانوں کی ملکیت ہے. یہ چند خاندانوں کی ملکیت ہے, یہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. آج انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ پرائیویٹ اینٹی ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے, ہر سیاسی جماعت جو اس کے ورکر ہیں, یہ ان کا حق پہنچتا ہے. ہم اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں آج ذرا 2-3 اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پتنگ ہے جو جب اپنے مقصد سے کٹی تو اس کو لوٹا گیا. اس کو لوٹا اے ٹی ایمز نے لوٹا, اس کو لوٹا ان اجرتی سیاستدانوں نے, اس کو لوٹا اس پارٹی کے کنگلوں نے جو اب ارب پتی ہیں. اب وکیلوں کی باری ہے. ایک وکیلوں کا ان پروفیشنل گروپ ہے جو پارٹی پہ قبضہ کرنے چاہ رہا ہے, جو آپس میں بندر بانٹ کر رہا ہے. میں حامد خان سے یہ کہتا ہوں, آپ پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں, کہاں گیا آپ کا انصاف, کہاں گیا آپ کے اصول, کہاں گیا آپ کے وہ آئین اور اس کا تقدس. جب آپ کہتے تھے پہلے میرے ساتھ طلعت حسین کے پروگرام میں 15 جون 2022 کو آپ نے کہا تھا اکبر بابر کا جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, یہی راستہ ہے کہ پارٹیوں کو ادارہ بنا جائے, یہی راستہ ہے ایک باصلاحیت قیادت آنے کا. تو آج کیا بدل گیا؟ آپ آج کیوں ورکروں کے حق اور حقوق کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ آج وکلا ہیں چند ایسے وکلا جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, جو ایک دوسری جماعت کے ٹریڈ مارک تھے, جو دوسری جماعتوں کے فیس تھے. آج ان کی باری ہے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کرنے کی, اور چونکہ وہ وکلا ہیں اور وکلا ہیں اس لیے آپ ان کو اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے, اور جو بنیادی حق ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کا اس کو آپ درگزر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ حق اور انصاف کے مطابق ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں دوسری سیاسی جماعتوں کا جو سرپلس مٹیریل ہے اس کا ٹیک اوور ہو رہا ہے. یہ ٹیک اوور نامنظور ہے. یہ لوگ اب پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہم نے بنایا تھا
وہ پاکستان میں تبدیلی کے لیے بنایا تھا، بہتر سیاست کے لیے بنایا تھا۔ آج ان پارٹیوں کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف وجود میں آئی، جن کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی، آج ان کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ میں ورکروں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں کہ یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں آج آپ کے فورم سے میں حامد خان، لطیف کوسا، اعتزاز احسن صاحب کو چیلنج کرتا ہوں لائیو ٹی وی ڈیبیٹ۔ میں کہتا ہوں آپ سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پاکستان کے شہریوں کو بٹھائیں، لائیو ٹی وی ڈیبیٹ میرے ساتھ کریں، میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ آپ لوگ بڑے نامور وکیل ہیں، آپ صبح شام دلائل دیتے ہیں، میں وکیل نہیں ہوں، میں آپ کا مقابلہ کروں گا اور میں فیصلہ چھوڑتا ہوں عوام پہ۔ میں عوامی عدالت چاہتا ہوں کہ آپ عوامی عدالت لگائیں اور اس میں فیصلہ کریں کہ جو ہم نے ثبوت یاد دیے ہیں، جو ورکروں کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے، اس کے لیے کیا میں سچا ہوں یا یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ یہی طریقہ پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، یہی طریقہ مسلم لیگ نواز میں ہوتا ہے، تو کیا آج ہمارے رول ماڈل یہ جماعتیں بن گئی ہیں؟ میں ان کو لائیو ڈیبیٹ کا چیلنج کر رہا ہوں۔ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا اہم ہے ہمارا المیہ، ایسی قیادت جو اقتدار کے لیے، جو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی غلام ہو، وہ قوم کو کیا آزادی دے گی؟